جی بالکل سر، آئی مسٹ سے دیٹ یو ہیو این امیزنگ امیجنیشن، اور یہی بریلینس آپ کی تحریروں میں اور آپ کی کتابوں میں نظر بھی آتی ہے ماشاء اللہ. سو سر، پروسیڈنگ ٹورڈز یور بک دیہاتی بابو، سر یہ لکھنے کا خیال کیسے آیا، اور اچھا، دیہاتی اس کو پایا تکمیل بابو تک جو ہے نا، پہنچانے اس کا میں یقیناً لیٹسٹ یہ ہے ایسے کہ بہت سے. سوری سر. دیہاتی بابو جو ہے نا، اب وہ میرا نام بن گیا ہے. اب لوگ مجھے ایسے تیر جپا کی بجائے ٹیلی فون پہ، میسجز میں، گفتگو میں، پہلے جو صبح گریٹنگ آتی تھی، ہاں جی اسد صاحب کیا حال ہے آپ کا، رائٹ سر. اب وہ پوچھتے ہیں دیہاتی سر بابو اس کا کیا حال کتاب ہے، کو دیہاتی پائے بابو کا. تکمیل تک پہنچانے میں یقیناً بہت سے قابل ذکر واقعات بھی آئے ہوں گے، تو کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ یا اس واقعے کا کوئی ایسا حصہ جو اس کتاب کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے درمیان پیش آیا، وہ ہم سے پلیز شیئر کیجیے. دیکھیں، یہ کتاب تو میرے گزشتہ 25 سالہ جو سول سروس کا اور گورنمنٹ سروس کا جو ایکسپوجر ہے، بلکہ اس کے پیچھے میں تو اپنے اسکول کے زمانے سے شروع کرتا ہوں اپنی تحریروں میں. مجھے اب وہ سب یاد ہے، وہ ہے نا، مجھے یاد ہے سب، ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو میں اب، جب آپ تحریر لکھتے ہیں اور آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ ریکلیکٹ کرتے ہیں ان میموریز کو جو آپ کے سب کانشیس میں، جن کا ایک خزانہ بالکل. محفوظ ہے، پڑا ہوا ہے. تو آپ بلڈ کرتے ہو اپنی رائٹنگز کو. اس میں کیا شامل ہوتا ہے؟ آپ کے تجربات شامل ہوتے ہیں، بالکل. آپ کے مشاہدات شامل ہوتے ہیں، آپ کی معلومات شامل ہوتی ہیں، وہ واقعات شامل ہوتے ہیں جن کا آپ حصہ رہے ہو، وہ حادثات شامل ہیں جو آپ کی زندگی میں آئے، یا آپ جن حادثات کو آپ نے وٹنس کیا، دو ایز اے بائی اسٹینڈر، بالکل. انڈائریکٹلی آپ نے ان کو دیکھا. تو یہ ان سارے حوادث سے زمانہ اور زمانہ کی تلخ نمائیوں کا مجموعہ ہوتی ہیں آپ کی تحریریں. پھر آپ کا علم اور مطالعہ ہے، آپ کا اپنا ایک کریٹو سٹریک ہے، کہ آپ کا اینگل آف تھاٹ ہوتا ہے. وہی غریب بچہ جولائی کی سخت گرمی میں، جھلساتی ہوئی لو میں، ایک سڑک کی چوک چوراہے میں آپ کی کار کا وہ جب شیشہ کھٹکھٹاتا ہے، تو آپ اس کو اور نظر سے دیکھتے ہیں. کئی لوگ اس کو دھتکار دیتے ہوں گے، کئی لوگ اس کو ایک پیشہ ور بھکاری اور کسی پیشہ ور گروہ کا حصہ سمجھ کے دھتکار دیتے ہیں. تو واقعات وہی ہوتے ہیں. میں بالکل. ہمیشہ، میرے اکثر کلیگز جو ہیں وہ، اور آپ مجھ سے یہ پوچھتے رہتے ہیں، اور یہ سوال شاید آپ بھی پوچھیں کہ یہ ساری چیزیں آپ اکٹھے کیسے مینج کرتے ہیں، اور یہ آپ ہفتے میں تواتر کے ساتھ بالکل کیسے سر، میرا لکھتے اگلا ہیں. کوشچن یہی تھا. جمعے کو آپ کا روزنامہ دنیا میں اردو آرٹیکل آتا ہے یا کالم آتا ہے، تو سنڈے کو ڈیلی ٹائمز میں، جس طرح آج سنڈے ہے تو آج بالکل. وہ میں نے فلڈز کے اوپر لکھا ہے، واٹر واٹر ایوری ویئر. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ بطور بالکل. رائٹر یا ایک سینسٹیو سول کے طور پہ، آپ انہی واقعات کو، جس کو سارا زمانہ دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کی وہ جو باطن کی نظر ہے، وہ باطن کی روشنی جو ہے نا، وہ وہاں پہ سپاٹ لائٹ لے جاتی. اور وہ سپاٹ لائٹ جو دلہا بالکل. دلہن پہ نہیں لے جاتے شادی والے دن کیمرے، وہ ساری سپاٹ لائٹ جو اندر جی. کی ہے، باطن کی روشنی، وہ اس واقعے پہ جا کے مرکوز ہو جاتی. اور اس سپاٹ لائٹ بالکل. میں وہ آپ کے سامنے ایک میگنیفائڈ پکچر پیش کرتا ہے، جس کو شاید عام آنکھ نہیں دیکھتی. بچے کو جی. عام اکثریت ایک پیشہ ور بھکاریوں بالکل. کے گروہ کا ایک فراڈیا ممبر سمجھتی ہے. میرے جیسا بندہ جو ہے وہ اس پہ ایک نوحہ لکھتا ہے. وہ معاشرے کا، جہاں پہ جی. آپ کی گاڑی جس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل. اس کا ایئر کنڈیشنر جولائی کی سخت بالکل سر. گرمی کی تپش میں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور آپ اپنی گاڑی کو کوس رہے ہوتے ہیں اور اس کے ایئر کنڈیشنر کو، جبکہ وہ بچہ جب باہر اس جلستی آگ میں، اس برستی آگ میں ننگے پاؤں بھیک مانگ رہا ہے. آپ اس کو کیسے ایک فراڈیا ڈکلیئر کر سکتے؟ تو اب آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اس بچے کے اس المیے کے پیچھے اس کے ماں باپ ذمہ دار ہیں، معاشرہ ذمہ دار بالکل. ہے، ریاست ذمہ دار ہے، حکومت وقت ذمہ دار ہے، اس شہر کے باسی ذمہ دار ہے، اس محلے کے مکین ذمہ دار ہے جہاں سے وہ اٹھ کے بالکل. آتا ہے. کون بالکل ذمہ سر. دار ہے؟ تو وہ 10 طرح کے سوالات جی. آپ کے بالکل سر. قلب و روح میں انگڑائی لیتے ہیں، اور پھر آپ اس پہ، آپ کی وہ ایک تحریر جو ہے، بالکل. اس کے ایک شرارے پھوٹتے ہیں، اور آپ کی سوچ کا ایک پورا ایک ٹرین آف تھاٹ جس کو میں کہتا ہوں،
ایک پوری ٹرین چل پڑتی ہے ان خیالات کی جن کو آپ الفاظ کا جامہ پہناتے ہیں. تو اس لیے یہ لکھنے کا عمل اور یہ تحریر کا عمل اور یہ سارے معاملات جو آپ نے پوچھا، یہ ایک اس باطن کی آنکھ کا نتیجہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اور یہ اللہ کے کرم اور فضل کی میں کہتا ہوں ہمیشہ یہ بھی عطا رب کریم میں سے ایک بڑی خوبصورت عطا ہے کہ جو آپ کے باطن کی آنکھ روشن کر دے. تو اس لیے میں نے جو اپنے کالم کا عنوان ہے وہ دل ماں روشن رکھا ہوا کہ آپ کا دل روشن ہوا، آپ کی باطن کی دنیا اگر روشن ہوگی تو پھر آپ کی چشم ماشاہد ہوگی، پھر آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آثار نمایاں طور پر نظر آ سکتے. حالانکہ یہ پرشن جو کلیشے ہے یہ صدیوں سے یہ چل رہی تھی کہ دل ماں یہ تھا چشم ماں روشن دل ماں شاد. تو میں نے اس کو ریورس کیا، میں نے کہا نہیں، دل ماں روشن چشم ماں شاد. تو دیہاتی بابو جو ہے اس پہ جب آپ پوچھتے ہیں تو دیہاتی بابو کی جو ایکسپریشن ہے، میں ہمیشہ یونیکنس پہ جانا پسند کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جو بھی آپ لکھیں وہ منفرد ہو، وہ ڈیفرنٹ ہو. تو جس طرح میں نے اپنے کالم کا نام ریورس کر کے اس پوری ترتیب کو دل ماں روشن کر دیا، تو میں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کتاب کا نام جو رکھنا ہے، جو آپ کتاب پردہ شہود میں لانا چاہتے ہیں، لوہے کرتاس میں اتارنا چاہتے ہیں، وہ نام ایسا ہو جو میری شخصیت کو ریفلیکٹ کرے، جو میری سوچ ہے اس کی مظہر ہو، وہ ٹائٹل اور وہ کتاب. تو میں نے جب کہا کہ بھئی میں سرکاری بابو ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک سول سرونٹ ہوں، یہ تو سرکاری بابو تو ہم سب ہیں، پھر شہری بابو بھی ہوں، دیہات سے نکل کے شہروں میں جا کے سیٹل ہو گیا، بچے میرے فیصل آباد ہیں تو پوسٹنگ میری اسلام آباد ہے، پچھلا زمانہ لاہور میں گزر گیا. لیکن اچھا پھر ہمارے دیار غیر میں بسنے والے آپ کا بابا اور وہ ملین پاکستانی جو پوری دنیا میں چلے گئے، وہ پردیسی بابو بن گئے. اچھا اب ہماری 80 سے 90% یہ سارے بابو جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ایک دیہات میں پیدا ہوئے، وہیں پڑھے، پھر کوئی شہروں میں آ گیا، کوئی چھوٹے شہر میں، کوئی بڑے شہر میں، کوئی ملازمت میں، کوئی تعلیم میں، کوئی دیار غیر کسی ملک کا جا کے باسی ہوا. تو لیکن بنیادی طور پہ ہم سارے دیہاتی بابو. تو میں نے کہا کہ میں اپنی کتاب کا نام رکھنے جا رہا ہوں دیہاتی بابو، اور وہی دیہاتی بابو رکھا. تو جیسے میں نے پبلشر کو بک کارنر کو یہ نام کنوے کیا تو دے ور اوور دا مون. انہوں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سوچ لیا یہ دیہاتی بابو، یہ تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، نہ کبھی سنا ہے. میں نے کہا یار یہ میری اصل ہے، یہ میری وہ روح جو میرے اندر موجود ہے، یہ اس کی عکاس ہے یہ ٹائٹل. اور یہ بک بھی انشاءاللہ اٹ از گوئنگ ٹو راک. اور یہی ہوا الحمدللہ. کل 27 تاریخ کو 4 ہفتے گزرے جب میں نے بک سائننگ کی جیلم بک کارنر میں جا کے دیہاتی بابو کی. اور یہ اٹ ہیز ان دیز 4 weeks literally rocked. 1100 کتابوں کا ایڈیشن ہے. عام طور پہ باقی پبلشر شاید 1000 کتابوں کا ایڈیشن چھاپتے ہیں، بٹ بک کارنر کہتا ہے کہ ہم 1100 بکس چھاپتے ہیں. کین یو بلیو کہ ان دیز 4 weeks ان 1100 میں سے کوئی 850 کے قریب کتابیں جو ہیں وہ ان کے اپنے آن لائن ہی بکی ہیں، اور کسی اور بک سٹور پہ بھی ان کو نہیں رکھنا پڑا. اور میرا خیال ہے اگلے 2 سے 3 ہفتے میں جو ریمیننگ 200-250 کتابیں رہ گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اور میں نے 1-2 دفعہ ان سے مانگ کے اپنے دوست احباب جو سینئر کلیگز ہیں ان کو دیے 50-60 کتابیں انہوں نے مجھے دی ہیں. اور وہ بڑے کنجوس ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو اتنی زیادہ نہیں دے سکتے، یہ تو ادھر ہمارے آرڈرز اتنے آ رہے ہیں، تو یہ ایڈیشن پہلا جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور اگلی بات بھی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے بک کارنر جیلم کو پہلے دن یہ کہا کہ دس بک از بینگ پبلشڈ ناٹ فار اینی پروفٹ. یہ میرے لیے کوئی انکم کا ذریعہ نہیں بننے جا رہا، یہ صرف اس خیر کی خیرات کی تقسیم ہے، اس فیض عام کی تقسیم ہے جو میں پہلے اپنی تحریروں میں، ویلاگز میں، موٹیویشنل سپیکنگ میں، پبلک سپیکنگ میں کرتا رہتا ہوں. تو اس خیر کی خیرات کی کوئی انکم میرے پہ حرام ہے، اور اس کو اندر کتاب میں لکھ کے میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ کہ اس کی جو آپ مجھے رائلٹی دیں گے، جو اس کی آمدن کا حصہ مجھے بطور مصنف آپ دیں گے، اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیڈیکیٹڈ فار دی کاز آف ایجوکیشن، جو ڈیزرونگ اور ذہین بچوں پہ خرچ کیا جائے گا.
وہ بچے جو تعلیمی سفر میں کہیں اسٹرگل کر رہے ہیں اور میرے علم میں آتے ہیں, یہ آمدن انشاءاللہ ان پہ خرچ کی جائے گی. تو یہ ایک نوبل کاز بھی ہے. میرا خیال ہے, میرا جو ایمان ہے ہمیشہ کہ جب آپ کوئی بھی کام پلان کرتے ہیں اپنے لیے, کوئی بھی انٹروینشن لانچ کرتے ہیں, اس میں اگر عوام کی اور عام لوگوں کی فلاح اور بھلائی آپ رکھیں گے تو اس کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر آپ اس کو صرف سیلف سیکنگ بنا دیں گے, سیلف سینٹرڈ کر دیں گے, ایک پیورلی کمرشل بزنس وینچر کے طور پہ لیتے ہیں, تو وہ بزنس وینچر کامیاب بھی ہو سکتا ہے, وہ ناکام بھی ہو سکتا ہے. اس کی پروبیبلٹی can be 60-40, 50-50, can be any breakup, any ratio. But I have learned to believe, and I have experienced this all through these years, that any intervention which you plan with a cause, which you for which you involve people, اور جس کا end purpose جو ہے وہ لوگ ہوں گے اور لوگوں کی بھلائی ہوگی, nobody is going to stop that intervention from succeeding, کیونکہ اس میں اللہ خود شامل ہو جاتا ہے, اور اللہ جب شامل ہو جاتا ہے تو اس کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے. تو دیہاتی بابو is a rocking celebrity as a book. جی سر, آپ کو بہت بہت کانگریچولیشن آپ کی بک پہ, اور انڈیڈ آپ کے گولز اور آپ کے ایمز بہت ہائی ہیں, اور انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب بھی کرے گا.